بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ المشائخ سلطان السالکین رئیس العاشقین شیخ العارفین شاہ اہل تصوف بری از آفت تکلف ولی کامل حضرت شاہ عبداللطیف قادری المعروف حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کا شمار سرزمین پاک و ہند میں سلسلہ عالیہ قادریہ کے نامور اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سادات گھرانے سے تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ 1026 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام سید محمود شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا شمار اپنے دور کے نابغہ روز اولیاء اللہ میں ہوتا تھا۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی غلام فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے والد بزرگوار حضرت سید محمود شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی اور انہی کی زیر نگرانی قرآن پاک اور ابتدائی تعلیم مکمل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کی شروع سے ہی یہی خواہش رہی تھی کہ ان کا بیٹا بڑا ہو کر دین اسلام کا نام روشن کرے، اس لیے انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت میں کسی بھی قسم کی کوئی کسر نہ چھوڑی اور اسی دور کے تمام بڑے بڑے علماء دین اور اولیاء اعظام کی صحبتوں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو فیض یاب کیا۔ حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ضلع ہزارہ کے گاؤں راہی سیداں کے سادات گھرانے میں ہوئی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد اللہ عز و جل نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بیٹی سے نوازا جو بچپن میں ہی فوت ہو گئی۔ اس سانحہ کے کچھ عرصے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ بھی وصال فرما گئی اور یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ دنیاوی پابندیوں سے آزاد ہو گئے۔ بیوی اور بیٹی کی وفات کے بعد حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ تارک دنیا ہو گئے اور پیر و مرشد کی تلاش شروع کر دی۔ اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضور غوث اعظم حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت جمال اللہ حیات المعروف بالا پیر رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، جن کے دست حق پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کی سعادت حاصل کی اور سلوک کی منازل طے کرنے کے بعد حرکہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ حسن و اخلاق، نیک عادات و خصائل و سیرت و کردار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمونہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک سے شفقت اور مہربانی سے پیش آتے تھے۔ عاجزی و انکساری آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی اور غرور و تکبر نام کی کوئی چیز بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں شامل نہ تھی۔ لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ جو کوئی بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلی مرتبہ ملتا وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دوبارہ ملنے کی خواہش ضرور رکھتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے انہی اوصاف حمیدہ کی وجہ سے لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت کی سعادت حاصل کرنے لگے۔ شیخ المشائخ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ 1171 ہجری میں 91 برس کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت کے مطابق نورپور شاہ میں ہی سپرد خاک کیا گیا، جہاں آج بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک مرجع گاہ خلائق خاص و عام ہے اور آج بھی ہزاروں لوگ مزار پاک پر حاضر ہو کر عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ آپ کا اصل نام شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ ہے، مگر آپ اپنے لقب بری امام رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام حضرت سید محمود شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو کہ اپنے دور کے جدید عالم دین اور نامور صوفی تھے۔ حضرت سید محمود شاہ رحمۃ اللہ علیہ زہد، متقی، صوم و صلاۃ کے پابند اور پیر با صفا تھے۔ حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ ماجدہ کا نام
حضرت بی بی غلام فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سادات گھرانے سے تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد عراق سے ہجرت کر کے راولپنڈی کی تحصیل گجرہان کے ایک قصبہ سید میں آ کر آباد ہوئے اور یہیں رہائش اختیار کی۔ حضرت شاہ عبد اللطیف قادری رحمۃ اللہ علیہ المعروف حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 21ویں واسطوں سے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ زوجہ اور بیٹی کی وفات کے بعد کچھ عرصہ موضع کنگڑ میں قیام پذیر رہے۔ بعد ازاں آپ رحمۃ اللہ علیہ موضع للاں میں بوتو میں تشریف لے گئے اور اس گاؤں کے قریب واقع نیلاں ندی کے کنارے عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 12 برس تک نیلاں ندی کے پانی میں کھڑے ہو کر چلا کشی میں مصروف رہے۔ اس دوران مسلسل چلا کشی کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی لاغر اور کمزور ہو گئے۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ 12 برس بعد حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد پاک حضرت بالا پیر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ان دونوں حسن ابدال میں مقیم تھے، وہ نیلاں ندی تشریف لائے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نیلاں ندی کے پانی سے باہر نکالا۔ اسی دوران مسلسل چلا کشی کی وجہ سے حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ چلنے پھرنے سے عاجز تھے۔ حضرت بالا پیر رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پانی سے باہر نکالا اور اپنے گھر لے گئے، جہاں انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خوب خاطر تواضع کی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ کے اس مرید کے پاس 70 بھینسیں تھیں اور وہ ہر روز آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بھینس کا دودھ پلاتا تھا۔ جس بھینس کا دودھ وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا تھا، وہ بھینس اگلے روز مر جاتی تھی۔ مرید چونکہ اپنے عقیدے کا پختہ تھا، اس لیے اس نے اس بات کا تذکرہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے نہ کیا، مگر جب اس کی آخری بھینس بھی مر گئی تو وہ بے حد پریشان ہو گیا کہ اب وہ مرشد پاک کی خدمت میں دودھ کہاں سے پیش کرے گا۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کے اس مرید نے اپنے رشتہ داروں اور گاؤں کے دیگر لوگوں سے دودھ مانگنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے یہ کہہ کر دودھ دینے سے انکار کر دیا کہ کہیں ان کی بھینسیں بھی مرنا شروع نہ ہو جائیں۔ حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ کو جب اگلے روز دودھ نہ ملا تو انہوں نے اپنے مرید سے دودھ نہ ملنے کی وجہ دریافت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے تمام ماجرا گوش گزار کر دیا کہ کس طرح اس کی تمام بھینسیں مر گئی ہیں اور اب صرف ایک بھینسا ہی باقی بچا ہے۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ وہ بھینسا ہے اس کا دودھ لے آؤ۔ اس مرید نے جب جا کر بھینسوں کے باڑے میں دیکھا تو واقعی وہ بھینس ہی تھی۔ اس دودھ دعا اور مرشد پاک کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اگلے روز وہ بھینسا بھی دیگر بھینسوں کی طرح مر گیا۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مرید بہت پریشانی کی حالت میں خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ وہ آخری بھینسا بھی اب مر گیا۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تم نیلاں ندی کے کنارے چلے جاؤ اور اپنی بھینسوں کے نام لے کر پکارتے جاؤ، مگر خبردار پلٹ کر نہ دیکھنا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مرید آپ کے حکم کے مطابق نیلاں ندی کے کنارے جا کر بھینسوں کو پکارتا گیا اور ہر آواز پر ایک بھینس ندی سے نکل کر باہر آتی گئی۔ جب تمام بھینسیں ندی سے باہر نکل آئیں تو اس نے بھینسے کا نام لے کر پکارا تو وہ بھینسا بھی ندی سے باہر نکل آیا۔ اسی دوران اس مرید نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھ لیا، جس سے وہ بھینسا پتھر کا بن گیا۔ وہ مرید اپنی غلطی پر بے حد نادم ہوا، مگر اس بات پر خوش بھی تھا کہ اس کی باقی تمام بھینسیں واپس زندہ سلامت آ گئی۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت آج بھی موجود ہے اور وہ بھینسا آج بھی پتھر کا بنا ہوا نیلاں ندی کے کنارے موجود ہے، جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی چلا گاہ لوئی دندی سے اوپر پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوئی اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے